یہ ہیں بدلو کی نشریات. ناظرین، میں ہوں امتیاز عالم، بدلو کی نشریات میں اپنے پروگرام انگیخت کے ساتھ. اس وقت میرے ساتھ کوئٹہ سے موجود ہیں شہزادہ ذوالفقار، جو وہاں کے سینئر ترین صحافیوں میں سے ہیں اور معتبر صحافیوں میں سے ہیں. آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں بلوچستان میں جاری انسرجنسی اور کاؤنٹر انسرجنسی کی. ابھی پنجگور میں اور نوشکی میں بڑی خون آشام تصادم ہوا ہے. پاک فوج میں یا ایف سی میں یا سیکورٹی ایجنسیز میں اور بلوچ نیشنلسٹ میں، جو کہ اپنے آپ کو آزادی کا مطالبہ کر رہے ہیں یا علیحدگی کا مطالبہ کر رہے ہیں. تو پہلے ہم سننا چاہیں گے شہزاد ذوالفقار صاحب سے کہ صورتحال کیا ہے اس وقت پنجگور میں بھی اور نوشکی میں بھی. تھینک یو جی. اس وقت تو دیکھیں، کل شام کو یہ دونوں جگہ جو ہے بیک وقت انہوں نے کوئی پلان اس طرح کیا تھا کہ ایف سی کی جو ایک کیمپ ہوتا ہے جو شہر کے اندر ہوتا ہے، اور پنجگور میں بھی اور نوشکی میں بھی، جس کا فاصلہ کوئی 400 کلومیٹر سے زیادہ ہے، بیک وقت انہوں نے وہاں پر دھماکے کیے اور فائرنگ کی اور اندر گھسے، اور گھسنے کے ساتھ وہ لڑتے رہے اور ساری رات جو ہے وہ فائرنگ کا تبادلہ ہوتا رہا. نوشکی کا جو پہلے میں بتا دوں کہ نوشکی کا واقعہ اس طرح ہے کہ کوئی گاڑی میں کوئی جس میں بارود تھا اور وہ گیٹ سے ٹکرایا، اور اس کے بعد لامحالہ خود کا شملہ تھا. خود کو شملہ تھا کہ اس نے پہلے پلان انہوں نے یہ کیا تھا کہ پہلے وہ یہاں سے دھماکے سے اڑائیں گے، گیٹ ویٹ کھل جائیں گا، اور اس میں فورسز کو آرام سے دھماکے کے بعد جتنے دہشت گرد ہیں وہ اندر گھس جائیں گے، اور گھسنے کے بعد جو ہے وہ فائرنگ کا تبادلہ کر کے اور نقصان کر کے وہ اپنے آپ کو مار دیں گے، مروا دیں گے نقصان کرنے کے بعد. یہ ہوا اور وہ اتنا دھماکہ. جی سر، یہ کوئی 9 کے قریب لوگ تھے. 10واں جو تھا وہ خودکش تھا. اتنا شدید دھماکہ تھا کہ ساتھ میں جو بالکل متصل ہے اس کے ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر، ہاسپٹل، یہ سارا تباہ ہو گیا. ان کے کھڑکیوں شیشے ٹوٹ گئے قریب عمارتوں کے سارے، اور کافی لوگوں میں اتنا خوف ہراس تھا کہ سب گھروں میں ایک سے نکلے نہیں اور وہیں بیٹھے. اور اس کے بعد پھر ری انفورسمنٹ ہوئی، یہاں سے ہیلی کاپٹر سے بھیجے گئے لوگ، اور وہاں یہ رات لیٹ نائٹ تک یہ سارا کچھ چلتا رہا، صبح تک چلتا رہا. اور اس کے بعد تمام جو 9 دہشت گرد جو گھسے تھے ان کو مار دیا گیا. اور آفیشیل بیان جو ابھی تک ہمارے سامنے آیا ہے وہ کوئی 5 کے قریب جو ہے لوگ شہید ہوئے، جس میں ایک کپتان بھی ہے، اور ایک مسیح برادری سے خاکروب تھا، اس بیچارے کی ڈیتھ ہوئی ہے. اور پنجگور والا واقعہ، اس میں اب تک جو تعداد بتائی جا رہی ہے وہ غالباً 6 کی بتائی جا رہی ہے، کہ 6 عام لوگ تھے جنہوں نے کوشش کی ہے گھسنے کی، اندر گھسے ہیں، اور وہاں فائرنگ کا تبادلہ ہوا، اور فائرنگ کے تبادلے میں کوئی 7 لوگ جو ہیں ان کے وہ مارے گئے ہیں، اور غالباً 7 کے ہی قریب جو ہے ہمارے سیکیورٹی فورسز کے لوگ شہید ہوئے ہیں. تو 12 تعداد بقول ہوم منسٹر میر ضیاء اللہ لانگو، جنہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، انہوں نے یہ بتایا کہ ٹوٹل کاروائی میں ہمارے جو جوان اور ہمارا ایک افسر جو شہید ہوا ہے وہ 12 کے قریب ہیں، اور ایک وہ خاکروب، اس طرح سے 13 بن جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ زخمیوں کی تعداد بھی غالباً کچھ 14 یا 15 یا 16 کے قریب زخمیوں کی تعداد ہے. لیکن اس کا امپیکٹ اگر یہ دیکھیں کہ یہ اچانک ایک دم سے ایسا سلسلہ ہوا جس میں کافی، اب یہ کوئی 1 ہفتہ گزرا ہوگا جو دشت والا واقعہ تھا، اور دشت والا واقعہ بھی بہت شدید واقعہ تھا، جس سے ہماری حکومتی مشینری بھی ہل گئی ہے کہ یہ کیا ہوا. سیکیورٹی لیبس تھا، یا ان کو انڈر ریٹ کیا گیا کہ کوئی، یا انڈر اسٹیمیٹ کیا گیا کہ کوئی اتنا زیادہ ان کے یہ 2-4 لڑکے ہیں، کوئی ادھر ادھر بھاگتے ہیں اور کوئی مارے جاتے ہیں یا کوئی اٹیک وٹیک کرتے ہیں. لیکن دشت والا واقعہ جس میں خود سیکیورٹی فورسز یہ مانتی ہے کہ 10 لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہیں، اس میں ایک دہشت گرد مارا گیا ہے. اس کے بعد وہ آئے، لڑتے رہے، لڑائی ہوتی گئی، ساری رات لڑائی ہوتی رہی گئی،
اور دہشت گردوں کا جو کلیم ہے وہ تو اپنا کلیم، وہ کہتے ہیں ہم نے 17 لوگوں کو مار دیا، ہم سارا اسلحہ سامان سارا لے گئے ہیں. پتہ نہیں ان کی اتھینٹک سورسز ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، لیکن بہرحال ایک چیز ہم اور آپ بیٹھ کے اس بات پر تو ہم اتفاق کرتے ہیں کہ لڑائی جو ہے وہ کافی شدید ہے اور یہ تمام چیزیں چل پڑی ہیں. جی یہ کس نے ذمہ داری قبول کی ہے؟ بی ایل اے نے کی ہے یا اچھو گروپ ہے؟ کیا کوئی بریگیڈ نام رکھا ہے انہوں نے؟ دیکھیں وہ جو پہلے والی جو دشت والا تھا وہ تو بی ایل ایف نے کیا ہے، جس کو ڈاکٹر علی نظر ہیڈ کرتا ہے، اور یہ مجید بریگیڈ ہے جو پنجگور اور اس کا ہے. اس کو اسلم اچھو جب تک وہ زندہ تھا اس نے ہی اس کو کوئی بنیاد رکھی، اسی نے اعلان کیا کہ ہم نے اس کا جو ہے نام رکھ دیا ایک مجید بریگیڈ کے اس میں، اور اس کو ہم ایک مل کے جو ہے ایک نیا کام کریں گے، جس کو انہوں نے ایک نیا کام اس طرح کیا کہ ہم اس کو فدائین کا نام انہوں نے دیا. مجید آپ کو سر مجھ سے زیادہ معلوم ہے 1974 میں مجید لانگو جو تھا اس نے ایک ہینڈ گرنیڈ اٹیک کرنا چاہتا تھا، ذوالفقار علی بھٹو کا کاروان وہاں سے گزرنا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی وہ پھٹ گیا اور اس کے بعد وہ مارا گیا. پھر مجید اس کے نام پر انہوں نے مجید بریگیڈ رکھا ہے کہ مجید بریگیڈ کا کام یہ ہوگا پی سی گوادر میں ان کے 3-4 لڑکے گھسے اور انہوں نے اسی طرح کی تباہی مچائی، خود بھی مارے گئے. اس طرح سے کراچی کے جو چائنیز کونسلیٹ ہے اس پر بھی انہوں نے یہ کام کیا اور اس میں مارے گئے، اندر گھس نہیں سکے. اسی طریقے سے کچھ اور کوئی کاروائیاں ایک آدھ انہوں نے کیا. غالباً چائنیز کا قافلہ جو تھا اس پہ جو اسلم اچھو نے اپنے بیٹے کو تیار کیا تھا خودکش کے طور پر، اور اس نے گاڑی ٹکرائی اس کے قریب جو ہے کوئی دھماکے سے اڑا دیا جو گاڑی ان کو لے کے جا رہی تھی چائنیز انجینئرز کو. خوش قسمتی سے کوئی انجینئر اس میں اس کو کچھ نہیں ہوا، نقصان نہیں پہنچا، معمولی زخمی وغیرہ ہوئے. تو یہ کوئی وہی تھے. اور اب اس کو شاید بشیر زیب جو ہیں جو بی ایس او کے چیئرمین رہے ہیں وہ اس کو شاید ہیڈ کرتے ہیں. یہ لوگ بلوچستان میں ابھی ان کا بیس ہے یا ختم ہو گیا ہے؟ دیکھیں سر لیڈر تو باہر اسلم اچھو بھی کندھار میں اس کو مار دیا گیا کندھار میں ہی، اور اس کے ساتھ کچھ مری تھے ان کو مار دیا گیا کندھار میں. بشیر زیب پر 2 دفعہ اٹیک ہو چکا ہے، وہ اس میں بچ گیا. اور یہی بتاتے ہیں کہ بشیر زیب افغانستان میں کہیں پر ہے، اور لیکن جو لوگ ہیں وہ آتے ہیں کہیں نہ کہیں چھپ جاتے ہیں، سلیپنگ سیل کہہ لیں آپ اس کو، کہیں وہ چھپ جاتے ہیں اسلحہ گولہ بارود یا کہیں پر، اور موقع پا کر اپنے طور پر کوئی پلان کرتے ہیں، اس طرح کی کاروائیاں کرتے ہیں. پہلے خیال تھا نا کہ یہ اشرف غنی کی حکومت آنکھیں بند کیے ہوئے ہے یا افغانستان کی انٹیلیجنس ایجنسی NDS انہیں بیک کر رہی ہے، وہ کیمپ بنے ہوئے ہیں. اب جب افغان طالبان کی حکومت آ گئی ہے تو یہ سلسلہ تو پہلے سے بھی شدت سے جاری ہے. کیا وہاں سے کمک مل رہی ہے؟ افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے اس کے لیے؟ سر بڑا مشکل ہے کیونکہ طالبان نے ہم ایکسپیکٹ یہ کر رہے تھے کہ طالبان کے آنے کے بعد یا تو 2 کام کریں گے طالبان ایڈمنسٹریشن، یا تو وہ ان تمام لوگوں کو کہہ دیں گے کہ آپ فوراً یہ سرزمین چھوڑ دیں، یا وہ تمام لوگوں کو جو جہاں جہاں ان کو ملیں گے وہ پکڑ کر جو ہے پاکستان کو حوالے کریں گے کہ یہ آپ کے لوگ ہیں اور آپ کے وانٹڈ لوگ ہیں، ان کو آپ اپنے قوانین کے مطابق ٹریٹ کریں جو کچھ آپ ان کو کرنا چاہتے ہیں. لیکن انہوں نے شاید تیسرا کام کیا، آئی ڈونٹ نو کیوں. ٹی ٹی پی کے ساتھ بھی یہی کیا، بلکہ ٹی ٹی پی کے ساتھ تو انہوں نے گفت و شنید کا سلسلہ بڑھایا اور درمیان میں ایک میڈیٹر کے طور پر انہوں نے رول پلے کیا کہ ہم آپ لوگوں کے درمیان کوئی صلح کرانے کے چکر میں انہوں نے کوئی کام کیا. لیکن یہاں جو بلوچ کانفرنس یا آپ کہہ لیں کہ یہ جو تنظیمیں جو ایتھنک کی بنیاد پر ہیں، جو آزادی پسند یا سپریٹسٹ آرگنائزیشنز ہیں، ان کے ساتھ یہ کیا کہ ہمیں جو اطلاعات ہیں کہ آپ اس سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہیں کریں گے اور آپ فی الحال بیٹھے رہیں یہیں پر، پیسفلی بیٹھے رہیں، ہم آپ کے بارے میں جو ہے یہ فیصلہ کریں گے کہ کیا کرنا ہے.
حالانکہ کچھ رپورٹس آئیں کہ درمیان میں کچھ وہاں کچھ ایسے ایکٹیوسٹ تھے جو بلوچ ایکٹیوسٹ تھے، وہ عام اس میں ایکشن میں کارروائیوں میں نشانہ بھی بنے اور مارے بھی گئے. اور اب ایک اور اشارہ ملتا ہے، بلکہ ایک آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے اس کی، ہمارے شاہ محمد قریشی صاحب جو فارن منسٹر ہیں ان کی ایک وہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایران میں چلے جاتے ہیں، ایران سے واپس آ جاتے ہیں. آج ہوم منسٹر میر ضیاء اللہ لانگو نے پریس کانفرنس کی اور انہوں سے کسی نے سوال پوچھا تو انہوں نے یہی جواب دیا. انہوں نے کہا ہمارے جو بارڈر مینجمنٹ کمیٹی ہے اس میں اکثر ہم یہ بات کرتے ہیں، جو ابھی ریسنٹلی بارڈر مینجمنٹ کمیٹی ہوئی، ہم نے ان سے یہی بات اٹھائی اور ان کو یہی کہا کہ آپ ان چیزوں کو دیکھیں. ہمارے جو دہشت گردی کے اس میں کارروائیوں میں ملوث لوگ ہوتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اور آپ کے ملک میں چلے جاتے ہیں، تو آپ کیوں ان کے خلاف کارروائی نہیں کرتے ہیں؟ تو کہتے ہیں انہوں نے ایشور بھی کیا، یقین بھی دلایا کہ ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے. اور میر ضیاء اللہ لانگو صاحب نے یہ بھی کہا کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ہیں، یعنی بلوچ ادھر بھی آباد ہیں، رشتہ داریاں ہو سکتی ہیں، ویسے کچھ لوگ ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں، نان اسٹیٹ ایکٹر سپورٹ کر سکتے ہیں، لیکن اسٹیٹ آف ایران یا اسٹیٹ ایکٹرز کا بڑا مشکل ہے سپورٹ کرنا. انہوں نے ایشور کیا کہ وہ ان کے خلاف کارروائی کریں گے. تو اس طرح کی صورتحال ہے جو بالکل ایک کنفیوز سچویشن ہے. جی جی سر. ابھی تو شدت آئی ہے، اس کی آپ کیا وجہ دیکھتے ہیں؟ سر بات یہ ہے کہ شاید ان کا اپنا ایک یہ کوئی دیکھیں کوئی دو ملکوں کی دو کوئی آرمیز کی جنگ نہیں ہے کہ آپ کہیں پر میدان جنگ میں پتہ چلے کہ انہوں نے یونیفارم پہنا ہوا ہے، دونوں طرف سے یونیفارم ہے، وہ ایک دوسرے پر ٹینکوں سے یا کسی وجہ سے وہ کر رہے ہیں، ایئر فورس استعمال ہو رہا ہے، نیوی استعمال ہو رہا ہے. یہ ایک ایسی لڑائی ہے کہ جس میں سائے کی طرح پتہ نہیں چلتا ہے کہ کون کہاں چلا گیا، کدھر چلا گیا. پھر سیولین پاپولیشن میں وہ چھپ گیا، کسی نے اس کو پناہ دے دی ہے، اور فورسز کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ اگر وہ اس گاؤں پر بغیر دیکھے کوئی کاروائی کرے اور فائرنگ کرے، جس کی وجہ سے پتہ چلتا ہے کہ جی ایک دہشت گرد 4 دہشت گرد کی وجہ سے جو ہے 10 اور لوگ مارے جاتے ہیں. جی پھر ایک ہنگامہ، ایک شور مچ جاتا ہے، جس کو میر ضیاء اللہ لانگو صاحب نے آج یہی اشارہ کیا کہ اس طرح کی کاروائی ہمارے جو سیکیورٹی فورسز کی جو کارروائیاں ہوتی ہیں اس میں لوگ پروٹیسٹ بھی کرتے ہیں، اسمبلیوں میں بھی بات کرتے ہیں، لیکن جب ہمارے لوگ دہشت گردی کا نشانہ بنتے ہیں جو شہید، اس پہ کوئی بات نہیں کرتا. تو یہ ایک مشکل ہے فورسز کے لیے کہ فورسز ایک تو کاروائی کرے اور اس جگہ کاروائی کرے جہاں پر وہ لوگ موجود ہوں، لیکن وہاں کیجولٹی عام لوگوں کی نہ ہو. ابھی ریسنٹلی کوئی ایک ہفتہ پہلے شاید یہ جو دشت کا واقعہ تھا، وہاں پر ایک سبی کے قریب ایک گاؤں ہے، لونی گاؤں، وہاں ایک ایسا لڑکا تھا جو نوجوان تھا جو سرنڈر کر چکا تھا، لیکن اس کو شاید اس کے گھر میں موجودگی کی اطلاع تھی کہ شاید کچھ لوگ موجود ہیں. ہمارے انٹیلیجنس کے جو لوگ ہیں اور فورسز کے لوگ ہیں، انہوں نے کوئی کاروائی کی اور وہ جا کر وہاں انہوں نے دیکھا تو اس میں ایک عورت، اس لڑکے نے ریزسٹ کیا جس میں ایک اس کی ماں بھی ماری گئی. تو اس میں ایک وہ ہوا کہ عورتوں کو مار دیا گیا اور یہ کر دیا گیا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورت بھی لڑتی رہی اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر. تو یہ کچھ اس طرح کے جو وہ ہو جاتے ہیں، اس سے پھر ایک پلان کرتے ہیں. یہ ایک ہائیڈ اینڈ سیک کی ہے کہ وہ گروپس دیکھتے ہیں کہ کس وقت ہم نے کاروائی کرنی ہے. جیسے سیکیورٹی ایکسپرٹ کہتے ہیں کہ دیکھیں ان کے پاس ٹائم بھی ہے، وہ خود سلیکٹ کرتے ہیں، سائٹ وہ خود سلیکٹ کرتے ہیں، جگہ وہ خود وہ دیکھتے ہیں، مارنا کس کو ہے، وہ ٹائم، دن، وہ سارا کچھ وہ ریکی کرتے رہتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس طرح کی کاروائیاں کرتے ہیں. جی یہ اور ذرائع سے بھی خبریں آ رہی ہیں، عالمی اداروں سے بھی، اور ان کی اپنی ویب سائٹ سے بھی. یہ تو بہت زیادہ کیجولٹیز بیان کر رہے ہیں جو شدت پسند ہے یا جو ملیٹنٹس ہیں. سر بات یہ ہے کس کہ کی بات کو یقین کیا جائے؟ جی سر بعض اوقات
یہ چیزیں بڑی مشکل ہو جاتی ہیں کہ آپ خود ایز اے انڈیپینڈنٹ اس کو ڈیٹرمن کرے کہ نقصان کتنا ہوا ہے، کیجولٹیز کتنی ہوئی ہیں، کیونکہ دونوں طرف سے شاید کچھ چیزوں کو مخفی رکھا جاتا ہے اپنے اس کے نقطہ نظر. دشت والے واقعہ میں ہوم منسٹر صاحب نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اتنے لوگ ہمارے جو ہیں 9 لوگ ہمارے شہید ہوئے ہیں. اچھا وہاں پر 2 دن کے بعد آئی ایس پی آر نے کنفرم کیا کہ 10 لوگ ہیں اور ہمارے لوگ تو، اور دوسری طرف سے پہلے سے وہ بتا رہے تھے کہ جی 17 لوگ ہیں اور ہم نے 17 لوگوں کو، ایک بندہ نکل گیا ہے فوجی اور باقی ہم نے 17 لوگوں کو ہم نے مار دیا. تو اس طرح کی کنفلکٹنگ بڑا ایک اور ہے. آج بھی ان کی ویب سائٹس پہ اگر آپ دیکھیں ان کے جو کلیم ہے وہ کہتے ہیں کہ 100 کے قریب 50 کے قریب ہم نے جو ہے فوجی مار دیے ہیں. اب اس کا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس کو ہمارے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے کہ ہم کس کو ریلائی کریں، کیونکہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے ہم بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ آئی ایس پی آر اس کو جاری کرے گا، ہمارے نالج میں کچھ نہیں ہے، ہم الگ تلگ بیٹھے ہوئے ہیں. ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر یا کمشنر جو ہے وہ آرام سے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے، سوائے ہوم منسٹر جو ہے وہی سب کچھ وہ سامنے آتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں. تو ہمارے لیے بڑا مشکل ہے کہ اس کو کس چیز کو ہم وہ کریں کہ کیا وہ 100 کے قریب 50 کے قریب وہ ٹھیک ہے یا اس وقت جو ہے وہ 5 یا 12 کے قریب جو بتایا گیا ہے وہ قریب ہے. لیکن یہ ہم ضرور اس کو ایسیس کر سکتے ہیں کہ جس طرح سے ڈیمیجز ہوئے ہیں، جس طرح وہ بارود لے کے جو گیٹ سے ٹکرایا ہے اور اس کے بعد جو ہے کئی گھنٹے فائرنگ ہوئی ہے، تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ شاید فگرز کچھ زیادہ ہوں گے. یہ بات درست ہے کہ گن شپ ہیلی کاپٹر بھی استعمال ہوئے ہیں اور یہ لوگ قابض ہو کے بیٹھ گئے تھے ان پوسٹ پہ. شہری جو ہمارا رابطہ ہوا ہے نوشکی شہر کے لوگوں سے، وہ کہتے ہیں کہ ہیلی کاپٹر آئے ہیں، ہیلی کاپٹر سے بھی انہوں نے کاروائی کی ہے، کاروائی میں حصہ لیا ہے. اور کوئی اسپیشل فورسز جو ہیں ایف سی کے، کوئی اسپیشل فورسز ہے، اسپیشل ونگ ہے، آرمی کے غالباً اسپیشل فورسز ہیں، وہ یہاں سے گئے ہیں اور جا کے انہوں نے ان کی ہیلپ کی ہے اور ایک ری انفورسمنٹ وہیں سے، اور انہوں نے کاروائی کی ہے. یہ ایک ضرور ہے کہ وٹنسز ہیں. جی تو آپ کے خیال میں معاملہ کدھر جا رہا ہے؟ دیکھیں معاملہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کسی صورت میں بھی اس طرح کے یہ جو اس وقت ایک چیز امتیاز صاحب میں بہت کلیئر کر دوں، اس وقت باپ پارٹی کے جو لوگ ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ نے اس پارٹی کو بنائی ہے اور ایک ٹھیک حکومت چل رہی تھی جام کمال صاحب کی، راتوں رات خیال آیا جس میں چیئرمین سینٹ صاحب کی بڑی خواہش تھی، انہوں نے کچھ ملا کر جو ہے کچھ اسٹیبلشمنٹ کے کچھ ایلیمنٹس کے ساتھ مل کے اس حکومت کو چینج کرایا اور وہ حکومت اب بالکل پیرالائز ہے. کوئی اس حکومت کی کوئی ایسے وہ نہیں ہے، لیکن 42 ہیں، 42 میں سے کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یا ہوم منسٹر کوئی بات کرتا ہے یا ایک آدھ وہاں سینیٹر کوئی بات کرتے ہیں، نہ ایم این ایز کوئی بات کرتے ہیں، نہ سینیٹر کوئی بات کرتے ہیں، نہ میجارٹی ایم پی ایز بات کرتے ہیں. لوگوں میں تو بالکل وہ تو پبلک فورم پر بات نہیں کرتے ہیں، شاید ان کو ایک خوف ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نے اگر ایک پوری فوج بنائی ہوئی ہے الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیوز کی، یہ کس لیے بنائی ہوئی ہے؟ اور یہی مخالفت کرتے ہیں کہ ہمارا کچن بند ہو جائے گا، آپ باہر کے لوگوں سے بات نہ کریں، وہ دہشت گرد ہیں. دیکھیں آپ نے بات تو کرنا ہے، اب اگر آپ اس کو انڈر اسٹیمیٹ کریں گے، انڈر ریٹ کریں گے کہ ان کا کوئی ان کی وقت نہیں ہے، یہی ان کو مس گائیڈ کرتے ہیں ہمارے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو کہ یہ 2-4 لوگ ہیں، 2 دن میں ختم ہو جائیں گے، ہفتے میں ختم ہو جائیں گے، مہینے میں ختم ہو جائیں گے. آج امتیاز صاحب 20 سال ہو گئے. نواب خیر بخش مری کو جب گرفتار کیا گیا اسی دن سے یہ بلاسٹ کوئٹہ میں شروع ہوا. یہ کرتے کرتے پھیلتا رہا. اس کے بعد پھر کولو، پھر ڈیرہ بگٹی، اور پھر جب نواب اکبر خان بگٹی کو ملٹری اس میں آپریشن میں مار دیا گیا، اس کے بعد پھر یہ اور فلیئر اپ ہوا. آج 21 سال کے بعد بھی کوئی رزلٹ اگر نہیں ہے تو آپ بات چیت کریں. ڈاکٹر مالک صاحب نے بہت سنجیدہ ایفرٹ کی تھی جس کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اسائن کیا تھا کہ آپ جا کر ان سے بات کریں. خان افقلات سے وہ رابطے میں تھے، برامدہ بگٹی سے وہ خود جا کے انہوں نے خود پبلک فورم پر یہ بات کیا
اور آرمی چیف جنرل باجوہ کے سامنے بات کیا ایک سیمینار میں جس میں میں موجود تھا کہ ان سے بات میں سارا کچھ لے کے آیا اور ان کے مطالبات ایسے تھے, وہ مطالبات کو اتنے زیادہ نہیں تھے لیکن کیوں اس پر عمل درآمد نہیں ہوا میں کچھ نہیں جانتا. تو یہی ایلیمنٹ جو اپنے خوف سے کہ جی ہمارا کچن بند ہو جائے گا, تو فوج میرے خیال میں یہ فیصلہ کر دے, ان کا کچن چلانے کا بھی کر دے کہ ان کا کچن چلتا رہے اور ان سے بات کرے تاکہ یہ آڑے نہ آئے, یہ ہرڈل کریٹ نہ کریں. یہ ہرڈل یہی کریٹ کرتے ہیں کہ جی بڑا مسئلہ ہے, وہ بڑے خطرناک لوگ ہیں, وہ وہاں بیٹھے ہیں تو ٹھیک ہے, یہاں آ کے ہو جائے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ اس وقت جو مری قبیلے کے نواب ہیں, نواب خیربخش مری کے جو بیٹے نواب چنگیز مری, وہ بھی کہتے ہیں میرے بھائی کو نہ لے آئیں, میرے بھائیوں کو نہ لے کے آئیں. تو یہ کب تک چلتا رہے گا یہ سلسلہ؟ میرے خیال میں آپ ان کو سے ایک فروٹفل کوئی گپ شپ ان کے ساتھ کر کے اگر کچھ لوگوں کو بھی آپ لے آتے ہیں تو وہ جو ایک متحد ہیں باہر بیٹھ کے, ان کا زور ٹوٹ جائے گا. برامدہ بگٹی اگر آتا ہے اس کے قبیلے کے لوگ ہتھیار ڈال دیں گے, مین اسٹریم میں شامل ہو جائیں گے. اگر آج گزین مری صاحب وہ سارا راستہ چھوڑ کے آئے ہیں, ان کے ساتھ وہ ان کے جو اتحادی ہیں یا ان کے جو فالوورز ہیں, ان کے وفادار ہیں, وہ ان کو فالو کریں گے تو چیزیں تھوڑی سی بڑھنی شروع ہو جائیں گی. لیکن اگر آپ بالکل ہی یہ جو ایلیمنٹ ہے جو آپ نے ایک فوج بھرتی کیا ہوا ہے, جو اس موقع پر آپ کا ساتھ بھی نہیں دیتے ہیں, جو آپ کے نیریٹو کو بڑھانے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتے ہیں, کس لیے آپ نے پالا ہوا ہے ان لوگوں کو؟ بہتر ہے کہ ان کو ختم کر کے انہی لوگوں کو لے آئیں پھر. جی نہیں, یہ تو ایسے لگتا ہے کہ جعلی قسم کی ایک پارٹی بنا کر وہاں پہ مسلط کر دی گئی ہے, جنہیں اپنے کھانے پینے کے علاوہ کچھ سروکار نہیں ہے. یہ اپنے اب یہ جو آپ کا چیف منسٹر ہیں, یہ 1500 ووٹ لے کے تو کامیاب ہوئے ہیں. جو اس وقت چیف منسٹر ہے, تو اس طرح کی یہ نمائندہ لوگ نہیں ہے. سر, تو یا بات یہ تو ہے آپ کہ دیکھیے سر نا, بات یہ ہے کہ اوران سے ان کا تعلق ہے, جہاں سے ڈاکٹر اللہ نظر کا تعلق ہے. اوران میں یہ جھاؤ میں رہتے ہیں, 8 ارب روپے کی ایک سڑک وہاں بنائی گئی ہے جو ان پہ الزام ہے. ملٹری سیکیورٹی فورسز نے اپنی ایک ٹیم بنائی, انہوں نے ثابت کیا کہ انہوں نے بڑے پیمانے پر وہاں خرد برد کیا ہے. چیف منسٹر انسپیکشن ٹیم نے بنائی کہ وہ ایک انکوائری کی, انہوں نے کیا بڑے پیمانے پر خرد برد کیا, جس میں دیکھیں لوگ پھر کہتے ہیں کہ فوج ڈپلوائے ہے وہاں پر اوران میں, تو لوگ پھر متنفر ہوتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حالانکہ فوج کھا رہی ہے نہیں کھا رہی ہے وہ کسی کو نہیں پتا, لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ ان کی کرپشن پر پردہ ڈالنے والے کون لوگ ہیں, کیوں ان پر پردہ ڈالا جاتا ہے, کیوں ان کو آنکھوں کا تارا بنایا جاتا ہے, جب وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سارے اتنے بڑے پیمانے پر 8 ارب میں اگر 2-2.5 ارب روپے کرپشن کیا تو کہاں جا رہا ہے وہ پیسہ. تو آپ کو خود بھی پتا ہے کہ بلوچستان کا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن اور مس مینجمنٹ اور پور گورننس ہے. یہ چیزیں جب آپ امپروو نہیں کریں گے تو عام آدمی آپ کی بات کیوں سنے گا؟ عام آدمی آپ کی بات سے اور آپ کے کال اور فیل سے متنفر ہوگا, وہ آپ کو فالو نہیں کرے گا, وہ دوسری طرف جائے گا. جی نہیں, اب تو یہ ہوا ہے کہ جو کانفرنس جماعتیں تھیں, نیشنل پارٹی یا بینگل کی پارٹی, یہ لوگ بھی عوام میں اب جانا مشکل ہو گیا ان کے لیے. ان پر وہ جو ملیٹنٹس ہیں الزام لگاتے ہیں کہ یہ اسلام آباد سے ملے ہوئے ہیں. سر تو دیکھیے, وہ بھی ہم نے ایک طرح کا خلا پیدا کر دیا ہے بلوچستان. سر دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کے ایکشنز جو ہیں, اگر آپ کے جیسے بی این پی مینگل اس وقت بڑا مینڈیٹ اس کو ملا, 10 لوگ اس کے ہیں. اب 10 لوگوں میں سے اس کے اگر 10 لوگ جو ہیں صرف اس وجہ ضد کی وجہ سے کہ جام کمال نے ان کو اکوموڈیٹ نہیں کیا پی ایس ڈی پی میں, پبلک سیکٹر جو سوشل پروگرام ہے, پبلک ڈیولپمنٹ جو اس میں ہے, اس میں آپ کو شامل نہیں کیا, آپ نے اس ضد میں آ کر قدوس کو سپورٹ کیا, قدوس کو آپ نے ان کو نکالا, قدوس کو آپ نے سپورٹ کیا. آج آپ خود رو رہے ہیں کہ 24 نکاتی معاہدہ ہمارے ساتھ ہوا تھا, ثنا بلوچ یہ رو رہا ہے کیوں نہیں ہو رہا, کیوں عمل نہیں ہو رہا ہے اس پر. اسی طرح ڈاکٹر مالک صاحب جو ہیں, ان کی پارٹی ایک ان کا ایم پی اے اس وقت نہیں ہے اسمبلی میں. ہدایت الرحمان جماعت اسلامی کے گوادر سے ایک ریلی لے کے بیٹھ جاتا ہے, قوم پرست وہاں جاتے نہیں ہیں. وہ یہی قوم پرست 20 سال سے چیختے ہیں, انہی ایشوز پر بات کرتے ہیں, اور ہدایت الرحمان صاحب جا کے ادھر بیٹھ جاتے ہیں.
لامالا ان کو یہاں وہاں سے کچھ سپورٹ بھی ملتی ہے اور وہ سپورٹ میں بیٹھ جاتے ہیں اور ہزاروں لوگوں کو بیٹھ کے ایک دھرنا دیتے ہیں اور قوم پرست کے کہنے سے آپ بارڈر کے جو یہ پیٹرول ڈیزل کی سمگلنگ ہے اس کو آپ ریلیکس نہیں کرتے ہیں. ہدایت الرحمان کے کہنے سے آپ ریلیکس کر دیتے ہیں. مائی گیروں کے جو یہ ایک حق تلفی ہو رہی تھی کہ سندھ کے ٹرولر جو ہے وہاں سے جو بڑے بڑے ایلیٹس کے اور بیوروکریسی کی جو ہے وہ پشت پناہی ان کو حاصل ہے, وہ یہاں آتے ہیں جال سے شکار کر کے جاتے ہیں, کروڑوں روپے جو ہیں وہ یہاں کے لوگوں کو پیسے دے کر اور وہ کر لیتے ہیں. وہ آپ نے بند کی کس کے کہنے پر؟ ہدایت الرحمان کے کہنے پر. سیکیورٹی چیک پوسٹ آپ نے کم کر دی, اس کو کس کے کہنے پر؟ ہدایت الرحمان کے کہنے پر. تو قوم پرست تو ظاہر ہے بڑا مشکل ہے, اس کا عوام سے ایک دوری پیدا ہو گئی نا. اب لوگ عام آدمی گوادر کے خاتون جو ہے, خواتین جو ہے وہ کوئی 3,000 2,000 4,000 جو ہے وہ لوگ وہاں جاتے ہیں اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ قوم پرست ہمیں کیا دے رہا ہے. وہ صرف نعرہ بازی کر کر تو وہ بھی ایک شک کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ اسلام آباد سے ملے ہوئے ہیں. اصل میں تو ہدایت الرحمان ہی ہمارا لیڈر ہے. دیکھیں اس نے 32 دن کے سٹ ان پہ دھرنے میں اس نے اتنے مطالبات منظور کروا لیے ہمارے. تو یہ ایک بڑا ایک عجیب چینج بھی تو ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کیا انہوں نے کرنا ہے. تو یہ اور قوم پرستوں کی یہ بات بھی ایک اس میں وزن ہے کہ اگر ہم یہ دھرنا دے کے بیٹھ جاتے, اگر ہم دھرنا دے کے بیٹھ جاتے اور اس طرح آزادی سے ہم تقریریں کرتے اور تو ہمارے خلاف مقدمات بھی غداری کے ہو جاتے اور ہمیں اتنے دن بیٹھنا بھی وہ نہیں چھوڑتے کہ ہم اتنے دن بیٹھتے. جی یہ چائنا کے خلاف کیوں زیادہ ہے اتنا فوکس ان گروپس کا؟ کیا اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ امریکہ کا ہاتھ بھی ہو سکتا ہے؟ کیا آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی وزیر اعظم کا دورہ ہے چین کا, تو اس وقت یہ ابھی کاروائی ہوئی ہے اتنی بڑی؟ سر دیکھیں چائنا کے خلاف تو روز اول سے اسلم اچھو نے جب یہ مجید بریگیڈ کی اس کا قیام اس کا عمل میں لایا تو اس نے اپنے بیٹے کو پہلے تیار کیا کہ اور ایک شاید اس سے ایک وہ میسج یہ دینا چاہتا تھا کہ میں سب سے پہلے اپنے گھر سے ایک خودکش کا وہ کروں گا, اپنی جان اپنے بیٹے کے جان قربان کروں گا, اس کے بعد لوگوں کے لیے یہ ایک مثال بن جائے گی کہ ہمارا جو لیڈر ہے اس نے سب سے پہلے اپنے گھر سے سٹارٹ کیا. اس نے اپنی اس کی ایک ویڈیو پیغام تھا جو میں نے دیکھا, تو اس میں یہی اس نے کہا کہ چائنا کو میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ ہماری لڑائی جو ہے وہ پاکستان آرمی سے ہے, آپ ان کے ہماری آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے, لیکن آپ اس کاروائیوں میں ہمارے جو وسائل ہیں اس کو لوٹ کھسوٹ میں آپ شامل ہو رہے ہیں, تو آپ کے خلاف بھی ہم یہ کرنے جا رہے ہیں اور آپ کے خلاف یہ شروع ہم کرنے جا رہے ہیں. اب ہم آپ کے خلاف وہ کاروائیاں کریں گے اور یہ کریں گے, وہ سارا کچھ اس نے اسٹارٹ کیا. تو وہ یہ میسیجز ان کا شروع سے یہی تھا. اور 2003 میں بھی ایک خودکش حملہ ہوا تھا, بام بلاسٹ تھا جس میں چائنیز انجینئر 2 جو ہے اس میں جان بحق ہوئے تھے. اس طرح دودر میں جو ہب لسبیلا میں ایک پروجیکٹ پہ وہ کام کر رہے تھے, وہاں ان کے خلاف ایک حملہ ہوا جس میں وہ بچ گئے. سیکیورٹی فورسز کے جو لوگ ہیں ان میں سے ان کی وہ جان بحق ہوئے, کچھ عام شہری جو ہیں وہ اس میں جو ہے جان بحق ہوئے. تو یہ کاروائیاں انہوں نے بڑھا دی اور تیز کرنی شروع کر دی کہ آپ اپنا وائنڈ اپ کریں, آپ یہاں آ رہے ہیں اور یہ کاروائیاں ہمیں سوٹ نہیں کرتا. یہ بات آپ کی درست ہے کہ امریکنز جو ہیں, امریکنز کو آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. اس طرح کی کاروائیوں سے اگر کی بات ہے, اب تک تو ڈیٹرمن ہے آپ کا چائنا, لیکن اگر اس طرح کی کاروائیوں سے وہ اگر لڑکھڑا جاتا ہے, وائنڈ اپ کرتا ہے, وائنڈ اپ بھی نہیں کرتا ہے, ڈسٹرب رہتا ہے, تو میرے خیال اس سے فائدہ ملتا ہے اور وہ خوش ہوگا. امریکہ نہیں چاہتا ہے چائنیز اس خطے میں یہاں کے بیٹھ جائے اور یہاں اس کی اس طرح سے باقاعدہ پورٹ کو آپریٹ کرنے لگے اور وہ اس طرح سے ایک بڑا بزنس پارٹنر بن جائے. اور شاید گلف کے کچھ جو گلف سٹیٹس کے وہ لوگ جو امریکنز کے ساتھ بڑے کلوز ریلیشنز ان کے ہیں, بلکہ سب کے ہی ہیں, لیکن ان کے لیے بھی شاید وہ بھی اس کو استعمال کرتے ہوں گے, ان کو استعمال کرتے ہوں گے, اور وہ بھی نہیں چاہتے ہیں کہ گوادر پورٹ جس طرح بتایا جاتا ہے
کہ گوادر پورٹ ایک بہت بڑا پورٹ بن جائے گا اور یہاں پورے خطے کو وہ چائنیز کنٹرول کریں گے، اس کے بزنس کو کنٹرول کریں گے. تو امریکہ جب امریکہ کے فیور میں یہ تمام چیزیں جاتی ہیں تو امریکہ کبھی نہیں چاہے گا. تو امریکہ کے اور امریکن سپورٹ بھی کرتے ہوں گے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ. انڈینز کی جہاں تک بات ہے، انڈینز بالکل سپورٹ کرتے ہیں. اس لیے سپورٹ کرتے ہیں چائنا کو وہ بھی نہیں چاہتے ہیں کہ چائنا اور پاکستان کا جو ہے اس کی کلوزنس اس طرح سے ہو جائے اور چائنا یہاں ڈسٹرب رہے، اور ڈسٹرب میں جب ان کی کیجوالٹی ہو تو وہ وائنڈ اپ کر کے چلا جائے. جی آپ کے خیال میں ایک سیاسی حل ممکن ہے اس کا، تو کیا ہو؟ سر سیاسی حل تو میں یہ چاہتا ہوں، سوری میرے چاہنے نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، لیکن میرے خیال میں اگر بلوچستان کے لوگوں کو، بلوچوں کو ترقی آپ نے دینا ہے، آپ کو ترقی کا عمل تیز کرنا پڑے گا. بلوچ نوجوانوں کو آپ کو باہر بھجوانے پڑے گا. اگر چائنا بھی یہ چاہتا ہے کہ بلوچ نوجوان، بلوچ پاپولیشن اس کے ساتھ ہو، وہ کسی ایسی کارروائی میں بلوچ پاپولیشن وہ نہ ہو. جس طرح اب تک گوادر میں لوگوں کو بڑے پیمانے پہ شکایت ہے کہ یہ جو سی پیک وغیرہ ہے، جب تک ہم سٹیک ہولڈر نہیں بنیں گے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو ان کو چاہیے کہ یہاں کے گوادر کے لوگوں کو، مکران کے لوگوں کو، بلوچوں کو، بلوچستانیوں کو، یہ ان کو مختلف مراحل سے ان کو گزار کر ان کو بھجوائے، انجینئر بنائے، ڈاکٹرز بنائے، سائنٹسٹ بنائے، اور وہ تمام ان کو اسکل سکھائے جس پہ پھر وہ واپس آ کر گوادر پورٹ سنبھالیں. اگر وہ کوئی ہوائی اڈا بنا رہے ہیں، کہتے ہیں دنیا کا بیسٹ، ون آف دا بیسٹ وہاں ایئرپورٹ بننے جا رہا ہے، اس پہ وہی لوکل لوگ ہوں گے جو چیف آپریٹنگ آفیسر ہوں گے، پائلٹ ہوں گے، جہاز اڑا رہے ہوں گے، تو وہ اسٹیک ہولڈر بنیں گے. اگر آپ یہی کہتے رہیں کہ ہم یہاں کے جو ہے لوگوں کو یہ کر دیں گے، ماہی گیروں کے لیے کو کچھ بوٹس بانٹ دیں گے، ماہی گیروں کو کچھ گیجٹس دے دیں گے، فشنگ گیجٹس دے دیں گے، تو شاید اس سے بڑا مشکل ہوگا. اور اگر یہ چند دہشت گرد ہیں، اگر یہ کوئی کارروائی کر بھی رہے ہیں، تو آپ کو سپورٹ کی ضرورت ہے، بلوچ سوسائٹی اور بلوچ پاپولیشن کی ضرورت ہے. اس کے لیے آپ کام کریں گے، بڑے پیمانے پر لوگ آپ کو سپورٹ بھی کریں گے، اور ساتھ میں یہ عمل بھی ساتھ رہنا چاہیے کہ نیگوزیشن کا عمل ایک دفعہ، دو دفعہ آپ لوگوں کو انگیج کریں، پولیٹیکل لوگوں کو انگیج کریں کہ وہ جا کر ان سے ڈاکٹر مالک کی خدمات لی جا سکتی ہیں کہ آپ نے پہلے بھی کام کیا تھا، آپ جائیں برامدخ سے بات کریں، برامدخ سے ملیں، خان آف قلات سے. ابھی تک 3 لوگوں کا ہم سنتے ہیں، جس طرح خان آف قلات میر سلمان داؤد ہیں، سردار زادہ بختیار ڈومکی ہیں، نواب زادہ برامدخ بگٹی ہیں. یہ 3 لوگ تیار ہیں آنے پر. اسی طرح جاوید مینگل پہ کہتے ہیں کہ جاوید مینگل کا بیٹا پولیٹیکل پارٹی میں شامل بھی ہو گیا، اپنے چچا کے پارٹی میں، سردار اختر مینگل کی پارٹی میں. ان کا بیٹا نور الدین، ان کو لانا چاہیے. جب وہ آئیں گے، وہ ایڈریس کریں گے، بات کریں گے، ان کی پبلک اپیرنس زیادہ رہے گی، وہ لوگ یقین کرنا شروع کریں گے کہ یہ پیسفل عمل جو ہے لوگ آ رہے ہیں. جو پیچھے رہیں گے وہ بھی آنے پر مجبور ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ یہ چیزوں کو نہیں کریں گے تو ایک گیپ رہے گا ہمیشہ سے. آپ کا بہت شکریہ. لگتا یہی ہے کہ بلوچستان کی یہ 20 سالہ انسرجنسی جاری رہے گی، اور جب تک کوئی سیاسی حل تلاش نہیں کیا جاتا اور اسلام آباد بلوچستان سے اپنا ایک نوآبادیاتی طرز عمل اور رشتہ نہیں بدلے گا، اور لوگوں کو اسٹیک ہولڈر یعنی بلوچستان کے عوام کو ان کا صحیح حق اور نہیں دے گا اور ان کی آواز نہیں سنے گا، تو یہ خلفشار چلتی رہے گی، اور اس سے بیرونی قوتیں بھی یقیناً فائدہ اٹھائیں گی، اور اس سے سی پیک کو بھی بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے. اور بجائے اس کے کہ یہ باپ جیسی جعلی پارٹیاں بنا کر ایک جعلی قیادت کو آپ مسلط کریں گے جن کے کوئی روٹس نہیں ہیں، تو وہ لوگوں میں جا نہیں سکتے ہیں. تو جو بیانیہ ہے تو وہ صرف قوم پرستوں کا، اور وہ بھی شدت پسند قوم پرستوں کا چلتا ہے. اور وہ قوم پرست جو وفاقیت کی سیاست کرتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ انہیں بھی آئسولیٹ کر دیا گیا، تنہا کر دیا گیا، اور وہ اب انہیں بھی کہا جاتا ہے جو وہاں بلوچ قوم پرست ہیں ملیٹنٹ کہ وہ مل گئے ہیں اسلام آباد کے ساتھ. ان کی بھی ہم نے پولیٹیکل لیجیٹیمیسی
काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ कर दी है। लेकिन ये मामला कोई अभी जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं, ये दिहाइयों तक चल सकता है। लेकिन बजाय इसके कि आम शहरी मारे जाएं और आप बाकी आबादी को भी इस तसादम में बेगाना कर दें, बेहतर है कि इसका कोई सियासी हल तलाश किया जाए, बातचीत का आगाज़ किया जाए, बातचीत को कामयाब किया जाए और बलूचिस्तान के लोगों का हक जो है, जो अव्वल हक है बलूचिस्तान के ज़राए पे, रिसोर्सेज पे, वो तस्लीम किया जाए और उनकी आवाज़ को सुना जाए। उन्हें उनकी हक के राय दही को वहाँ पे इंतखाबात हों तो साफ सुथरे इंतखाबात हों और लोग अपने जेन्युइन नुमाइंदे चुन सकें, ना कि ये जो हम जाली पार्टियां बनाकर बलूचिस्तान के अवाम पर मुसल्लत करते हैं। उससे सियासी खला भी पैदा होता है और जिसे फिर यकीनन जो मिलिटेंट्स हैं उसका फ़ायदा उठाते हैं। यहाँ बात हम आज ख़त्म करेंगे इस उम्मीद के साथ कि अरबाब इख्तियार और हमारी इस्टेब्लिशमेंट बलूचिस्तान के बारे में मेरी पॉलिसी को रिवाइज़ करेगी और जैसे कि नेशनल एक्शन प्लान में कहा गया था कि इसका सियासी हल तलाश किया जाएगा, उसके अलावा रास्ता नहीं है। यही पाकिस्तान के मफाद में है और यही बलोच अवाम के मफाद में है। मुझे और शहजादा जुल्फ़िकार साहब को इजाज़त दीजिए। ये इस अच्छी रिपोर्ट के साथ मेरी मुराद है, इतनी मारूज़ी रिपोर्ट के साथ हमने बलूचिस्तान पे के हालात पे आपको के सामने रोशनी डालने की कोशिश की है। हालात जितने बयान किए गए हैं उससे संगीन तर हैं। मुझे इजाज़त दीजिए और बदलों की नशरियात को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका शुक्रिया।